آندھیوں میں جلنے والے چراغ بہت کم ہوتے ہیں اور جو بجھتے نہیں وہ تاریخ میں امر ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک چراغ بنو امیہ کا شہزادہ عبد الرحمن بن معاویہ تھا، جو تاریخ میں عبد الرحمن الداخل کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 7 صدیوں تک قائم رہی۔ یہ سال 750 کی بات ہے جب عباسیوں نے بنو امیہ کا تختہ الٹ دیا۔ خلافت بنو امیہ یہ خلافت عباس کی طرف منتقل ہو چکی تھی۔ دارالحکومت دمشق کے محلات میں خون کی ندیاں بہائی گئی۔ بنو امیہ کے مردوں کو تلاش کر کے چن چن کر قتل کیا گیا۔ بنو امیہ کا صرف ایک نوجوان عبد الرحمن بن معاویہ، جس کی عمر اس وقت 20 برس تھی، اپنی جان بچا کر فرات کے کنارے فرار ہوا۔ قتل و غارت کی یہ خبر جب عبد الرحمن کو ملی تو اس کی ماں جو بربر قبیلے سے تھی اسے لے کر فوراً دمشق سے نکل گئی۔ فرات کے کنارے وہ ایک مقام پر چھپے ہوئے تھے۔ عباسی سپاہی پہنچ گئے۔ عبد الرحمن نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا، مگر وہ دریا پار نہ کر سکا، وہ مارا گیا۔ عبد الرحمن الداخل زخمی، تھکا ہارا ماندہ، تانے تنہا دریا کو عبور کر کے فلسطین، پھر مصر اور وہاں سے افریقہ کی جانب روانہ ہوا۔ تو ناظرین، عبد الرحمن الداخل نے شمالی افریقہ میں بنو امیہ کے پرانے حامیوں کو تلاش کیا۔ کئی بربر قبائل اور بنو امیہ کے وفاداروں نے اس کی مدد کی۔ وہ تقریباً 5 سال تک افریقہ میں رو پوش رہا۔ اسی دوران اس نے مراکش میں ایک مضبوط نیٹ ورک قائم کیا۔ تو ناظرین، اندلس اس وقت عباسیوں کے زیر اثر نہیں تھا۔ وہاں بنو امیہ کے گورنر سابقہ نظام کے تحت کام کر رہے تھے، مگر قیادت میں انتشار تھا۔ یہ سن 755 میں عبد الرحمن نے فیصلہ کیا اب وقت آ گیا ہے کہ اندلس کا رخ کیا جائے۔ وہ چند وفاداروں کے ہمراہ سمندر پار کر کے اندلس کے ساحل پر پہنچ گیا۔ تو ناظرین، اندلس میں اس وقت یوسف الفاہری نامی حکمران موجود تھا جو خود کو امیر الاندلس کہلاتا تھا۔ تو عبد الرحمن نے ابتدائی طور پر بنو امیہ کے حامی قبائل اور سپاہیوں کو اپنے ساتھ میں لایا۔ اس کی شخصیت، نسب اور تدبر نے لوگوں کو متاثر کیا۔ اس نے بغیر کسی بڑے لشکر سے سیاسی بصیرت سے کام لیتے ہوئے مختلف قبائل کو متحد کیا۔ تو ناظرین، یہ بات ہے سن 756 کی، جب قرطبہ کے قریب معرکۃ المسارہ، جس میں عبد الرحمن الداخل نے امیر اندلس یوسف الفاہری کو شکست دی اور اندلس کے دارالحکومت قرطبہ میں داخل ہو کر خود کو امیر اندلس کے طور پر منوایا۔ یہ اسلامی تاریخ میں پہلی بار ہوا۔ بنو امیہ کے ایک شہزادے نے عباسی خلافت کے زیر سایہ نہ رہتے ہوئے خود مختار حکومت قائم کی۔ تو ناظرین، عبد الرحمن الداخل نے اندلس کو انتشار سے نکال کر ایک مضبوط ریاست میں بدلا۔ اس نے سب سے پہلے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، علم، فن، زراعت اور صنعت تجارت کو فروغ دیا۔ اس کے دور میں قرطبہ ایک علمی، ثقافتی اور اقتصادی مرکز بن گیا۔ تو ناظرین، اس نے ایک مستقل فوج تیار کی جس میں عرب، بربر اور اندلسی مسلمان شامل تھے۔ اس نے اندلس کی سرحدوں کو محفوظ کیا، باغی قبائل کو قابو میں رکھا اور کئی بار عباسی خلیفہ کی طرف سے آنے والی فوجوں کو شکست دی۔ تو ناظرین، عبد الرحمن الداخل کو فن تعمیر سے خاص شغف تھا۔ اس نے قرطبہ کی جامع مسجد کی بنیاد رکھی جو بعد میں اسلامی دنیا کی شاندار ترین مسجد میں شمار ہوئی۔ اس نے نہروں اور پلوں کا نظام قائم کیا، کھیتی باڑی کے لیے زمینوں کو قابل استعمال بنایا، علم و ادب کی سرپرستی کی، مدارس، کتب خانے اور علمی ادارے قائم کیے۔ اس کے دور میں اندلس عربی زبان و ادب کا مرکز بنا۔ فلسفہ، طب، فلکیات اور ریاضی جیسے علوم کو غیر معمولی فروغ ملا۔ تو ناظرین، عبد الرحمن الداخل ایک انتہائی ذہین، بردبار، سیاسی بصیرت رکھنے والا بہادر اور دوراندیش حکمران تھا۔ وہ نہ صرف جنگی حکمت عملی کا ماہر تھا بلکہ اسے معلوم تھا ایک قوم کی ترقی صرف تلوار سے نہیں، علم، امن اور عدل سے ممکن ہے۔ وہ سادہ طبیعت اور مضبوط ارادے کا مالک تھا۔ اس نے کبھی عباسی خلافت کے خلاف اعلانیہ بغاوت کا اعلان نہیں کیا، لیکن خود مختار رہتے ہوئے اندلس کو ایک ترقی یافتہ ریاست میں بدل دیا۔ تو ناظرین، عبد الرحمن الداخل کو کئی خطرات کا سامنا رہا۔ عباسی خلیفہ نے اسے ختم کرنے کے لیے متعدد سازشیں کی، حتیٰ کہ ایک بار عباسی سپاہی کو اس کے قتل کے لیے بھیجا گیا، مگر وہ ہر بار بچ گیا۔ اس نے نہ صرف داخلی بغاوتوں کو کچلا بلکہ بیرونی حملوں کا بھی بہادری سے دفاع کیا۔ اس کے دور میں اندلس کی سرحدیں مستحکم ہوئی، تجارتی راستے محفوظ ہوئے اور ایک نیا عرب اندلسی تمدن وجود میں آیا جس کی بنیاد انصاف، رواداری اور علم پر رکھی گئی۔ تو ناظرین، سن 788 میں عبد الرحمن الداخل کا انتقال ہوا۔ اس نے تقریباً 32 سال اندلس پر حکومت کی۔ اس کی وفات کے وقت اندلس ایک منظم، طاقتور اور خوشحال ریاست بن چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے حشام اول نے اقتدار سنبھالا اور اموی خلافت اندلس میں کئی صدیوں تک قائم رہی۔ عبد الرحمن الداخل کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا اس نے بنو امیہ کے مٹتے چراغ کو اندلس کی سرزمین پر روشن کیا اور اسے صدیوں تک جلتے رہنے دیا۔